बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11 मई और हफ्ते का दिन है। 3 बड़ी अहम खबरें हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा मुअख्खर हो गया है और ये तीसरी बार हो रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर तवातर के साथ सऊदी अरब के दौरे कर रही है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि एक बार मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करें। लेकिन बार बार ये दौरा मुअख्खर या मुलतवी हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजूहात इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, IMF ने पाकिस्तान की जो कंट्री रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो लेटर ऑफ इंटेंट है, अभी पाकिस्तान एक नई प्रोग्राम के लिए IMF के साथ जो है कि वो नेगोशिएशन शुरू कर रहा है। इसमें SIFC के बारे में और पाकिस्तान की मईशत के बारे में बड़ी हैरान कुन इसके अंदर चीज़ें मेंशन की गई हैं। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, LOI के ऊपर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं इसमें, और इसमें जो SIFC के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको इंडोर्स किया है पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना ने। ये बड़ी हैरान कुन बात है, उसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान की इलेक्शन है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और जो PTI का मैंडेट है उसको किन अल्फाज के साथ तस्लीम किया गया है वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। और तीसरा मामला जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और इसमें बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ISPR के दरमियान जो एक लफ्जी गोलाबारी जारी है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान की अफवाज के जो तर्जमान है DG ISPR, उन्होंने 3-4 रोज़ पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ये कहा कि बराह रास्त तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कि वो कौम से माफ़ी मांगे। और 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर उस तनाज़ुर में उन्होंने बात की थी। और उसके अलावा भी जो वहाँ पे सारी गुफ्तगू हुई वो सारी आपने देखी सुनी, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो रिएक्शन है वो उसके अंदर कमी नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातर के साथ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एलामिया जारी करते हैं और उसके अंदर ये बार बार कहा रहा है कि तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगेगी, बल्कि हर रोज़ एक नया जो तारीख के हमारे औराक के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, चाहे वो एबटाबाद कमीशन हो, चाहे वो सकूत ढाका हो, चाहे वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे वो APS पेशावर के अंदर जो सानिया हुआ जिसके अंदर 150 बच्चे शहीद हुए, उन सारे मामलात को लेकर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है या उनके जो चेयरमैन है या उनके जो तर्जमान है, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी जो है वो DG ISPR जो है कि उनको मांगनी चाहिए इन तमाम जो तारीखी वाक़यात हैं। और इसके अंदर फिर जो अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक जो मार्शल लॉ लगाए गए, आइन को मुअत्तल किया गया, उसको भी जो है कि कहा जाता है कि उसके ऊपर भी माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तो ये मामला किस करवट बैठेगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान की जो अभी पेशावर के अंदर जो 9 मई को शाम को उनकी तकरीर थी वो बहुत खौफनाक, और उसके अंदर डायरेक्ट जो है कि नाम लेकर और जिस अंदाज के अंदर गुफ्तगू की गई है, माजी में कम मिसालें मिलती हैं। अभी तक इन तमाम बयानात और तकारीर के ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अभी रिसेंट पास के अंदर तो आप किसी की तरफ देखकर आंख भी हिला दें तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता था। यहाँ तक कि यहाँ इस्लामाबाद की मरगला हिल्स के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अतातारट के साथ देखकर कुछ लोग हंसे तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया था कि जनाब उन्होंने उनकी तज़हीक किया या मुज़िका खेज़ अंदाज में देखा या जुमले बोले या हंसे उनके ऊपर, तो इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गए थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर अभी जितनी भी ये सख्त बयानात आ रहे हैं और यहाँ तक कि ना सिर्फ माफ़ी की बात की गई DG ISPR की, ये भी कहा गया जी कि उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जानी चाहिए कि उन्होंने आने पाकिस्तान और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और एक सियासी बयानात दी और सियासी जो एक्टिविटी है उसका हिस्सा बने वो, तो इस तक बयानात सामने आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अलबत्ता DG ISPR को मेजर जनरल के रैंक से जो है कि तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया उनको। तो ये सिचुएशन किस तरह बैठेगी, ये एक इंटरेस्टिंग बड़ा अहम पहलू है और इसके अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं। बहुत सी ये भी कोशिशें कहा जा रहा है कि अभी बिहाइंड द सीन जो है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं उसके अंदर, और शायद ये भी हो सकता है कि आप तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कि अगर कोई बिहाइंड द सीन मामला चल रहे हो तो फिर आप इस किस्म के बयानिया या इस किस्म की फ़िज़ा क्रिएट करते हैं कि तवज्जो सारी की सारी उस तरफ चली जाती है और बिहाइंड द सीन जो मामला चलाए जाते हैं उसको ताकि डिट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट ना किया जा सके और वो किसी मंतकी नतीजे की तरफ चले जाएँ, तो शायद एक वजह ये भी बताई जाती है। लेकिन इसमें आने वाले दिनों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो जुडिशरी की तरफ से डिसीजंस होंगे, साइफर केस हो, तोशाना केस हो, अलकादर ट्रस्ट हो, ज़मानत का केस हो,
عدت کا کیس ہو تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. لیکن جس انداز کے اندر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے اور وہ جتنی شد و مد کے ساتھ یا شدت کے ساتھ کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر کی ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین معاملات کچھ نہ کچھ ایسے چل رہے ہیں جس سے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو بھی خدشہ ہے کہ معاملات اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کی حکومت جا سکتی ہے. اور اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو عدالت ہے وہ ہے، اور جہاں پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ الیکشن ٹریبونل کا بننا اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا قیام عمل میں آنا یہ بڑا اہم ہوگا. اور اس کے اندر الیکشن کمیشن پی ایم ایل این ایک طرف ہے اور اس لاہور ہائی کورٹ دوسری طرف ہے. اور اس میں بھی یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر اتنا سیاسی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان کی مرضی کے جو ہے کہ ججز یہاں پہ مقرر ہوں، تاکہ فارم 45 47 کا جو قضیہ ہے اس کو جو ہے کہ اس طرح سے نہ کھلنے دیا جائے. اگر یہ کھل گیا تو پھر یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ پاکستان تیسری چوتھی بار مؤخر ہو رہا ہے. پہلے سفارتی ذرائع سے خبریں چلوائی جاتی تھیں، اس دفعہ ترجمان نے بھی اور دفتر خارجہ کی اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی پبلک فورم کے اوپر کہا جی کہ آئیں گے، اور 19 تاریخ کا خیال بھی کیا جا رہا تھا کہ 19 مئی کو جو ہے کہ سعودی ولی عہد پاکستان کو دورہ کریں گے. لیکن ایک بار پھر جو ہے کہ یہ خبریں آئی ہیں اور اس میں سفارتی سطح کے اوپر بھی حکومتی سطح کے اوپر بھی یہ کہا گیا جی کہ ابھی فی الحال نہیں آ رہے، حج کے بعد یہ معاملات دیکھے جائیں گے کہ اس وقت ہو سکتا ہے. سعودی ولی عہد انڈیا آئے تھے اور جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس وقت یہ کہا جاتا کہ شاید انڈیا جاتے ہوئے پاکستان میں چند گھنٹے قیام کریں گے. پھر کہا گیا نہیں جی وہ واپسی پہ چند گھنٹے قیام کریں گے، لیکن وہ پاکستان کی فضا سے گزر گئے. نہ وہ نیچے لینڈ کیا نہ انہوں نے فضا سے جو ہے کہ کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن کی. تو اس میں جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے بھی 2-3 دورے کیے سعودی عرب کے، محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی، دورے کی دعوت دی گئی، بہت سی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کا ڈسکس کیا گیا. بہت سے یہاں پہ جو ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر منرلز کے اندر ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کہا گیا جی سعودی عرب اگر چاہے تو ان کو نجکاری کے نام کے اوپر جس طرح سے ہم چیزیں بیچتے ہیں وہ بھی کیا جائے گا. لیکن سعودی ولی عہد نے یہاں پہ مختلف وفود تو وقتاً فوقتاً بھیجے لیکن وہ نہیں آئے. پھر اسی طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پچھلے جب ان کا اپنا دور حکومت تھا پی ڈی ایم والا، اس میں بھی اور پھر ابھی جو ہے کہ الیکشن کے بعد بھی وہ گئے ہیں، 2 بار جا چکے ہیں. وہاں پہ محمد بن سلمان سے دونوں بار ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ان کو دعوت دی ہے، لیکن یہ ابھی تک نہیں عملی جامہ پہنایا جا سکا. اور اس کے اندر سفارتی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ کوئی بھی محمد بن سلمان ہو یا باقی بعض جگہوں پہ پاکستانی خواہش کر رہے ہیں کہ کچھ سربراہان مملکت یہاں پہ دورہ کرے، نہیں ہو سکا. ایرانی صدر نے جو ہے کہ دورہ کیا تھا، لیکن ان کا دورہ بھی اس اعتبار سے جو ایران چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر بہت سی اور ریزن بھی ہیں، امریکن پالیٹکس اور امریکن سینکشنز، یہ سارے معاملات بھی ہیں. تو اس لیے پاکستان میں ابھی دورہ نہیں ہو رہا. اور یہ بہت سی ساری چیزیں اس سے جو ہے کہ وہ اگین پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے جو کیسز اور بہت سے اور معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھی اس دورے میں ابھی پیش رفت نہیں ہو پا رہی، اور غالباً عید تک جو ہے کہ بہت سے کیسز کے اندر ڈسیزنز بھی ہو چکے ہوں گے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ دورہ ہو جائے. آئی ایم ایف نے بڑی انٹرسٹنگ جو یہ رپورٹ ہے اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو سیاسی عدم استحکام کو اور جو پاکستان کی جو سوشو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بہت بڑا ایک رسک قرار دیا گیا، اور لیونگ آف کاسٹ جو ہے بڑی ہائی پاکستان کے اندر کہا گیا جو معیشت کے لیے چیلنجز ہیں. اور پھر اس میں جو کریڈٹ پاکستان کے قرضوں کی صورتحال، ری پیمنٹ جو ہم نے کرنی ہے، پھر پاکستان کی ریپوٹیشن، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور پھر سیکیورٹی سچویشن جو ہے کہ اب یہ پہلی بار اس قسم کی چیزیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر پھر یہ دیکھنا کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یہاں پر آئے وہ بڑی عجیب سی ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری اس قسم کی رپورٹیں، اور آئی ایم ایف یہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں کہ جو جنگ زدہ علاقے ہیں، تو پھر کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہم نے امید لگائی ہوئی ہے کہ آئیں گے. اور ایس آئی ایف سی کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی، اس میں جو ایس آئی ایف سی کے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر، یا ورکنگ فریم ورک ہے جو اس کا، اس کے اوپر بڑے کویسچنز اٹھائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ اس کے اندر شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی کی پریکٹسز ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس کے اندر شفافیت
یا اکاؤنٹیبلٹی کی پریکٹسز جو ہیں کہ وہ نہیں ہے. پھر اس میں کہ جو انویسٹمنٹ ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں تمام انویسٹرز کے لیے یکساں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مخصوص اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ مواقع دیے جا رہے ہیں اس کے اندر، اور جو پاکستان کا انویسٹمنٹ کا جو لینڈسکیپ ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں حیرت انگیز طور کے اوپر ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور اس کے اوپر سائن کیے ہیں. یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ پاکستان میں تو پوری حکومت نے امید لگا رکھی ہے کہ جی SIFC جو ہے کہ وہ پتہ نہیں دنیا بھر سے اتنی انویسٹمنٹ لائے گی کہ شاید ہمیں کوئی قرضے لینے کی یا مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے برعکس جو ہے کہ یہ جو IMF اور یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ یا LOI سائن ہوا ہے اس کے اندر اس چیز کی عکاسی کی جا رہی ہے. اور ایک اور IMF نے بڑی انٹرسٹنگ چیز جو پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، ان کی جو عکاسی کی ہے 2021-22 اور پھر آگے جو پروجیکشنز کی جا رہی ہیں 2028-29 یا 2029-30 تک اگلے 5 سالوں کی جو پروجیکشن ہے، تو جو GDP گروتھ ہے یا فارن ریزروز ہیں ہمارے، اس اعتبار سے IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان کی دور حکومت جس سال ختم ہوا 2021-22 ان کی آخری جو چیزیں تھیں کہ جو ہماری اس وقت گروتھ تھی 6.2% تھی. تو IMF یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے 2028-29 میں 5 سال کے بعد بھی ہماری گروتھ جو ہے وہ 5% پہ ہوگی. وہ بھی اس صورت کے اندر جو اس وقت IMF کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم اکنامک ریفارمز آئیں گے، ہم یہ ایجنڈا اس کو ٹائملی اس کے اوپر عمل کریں گے تو تب جا کے 5 سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5% پہ پہنچے گی. لیکن 2 سال پہلے ہم 6.2% پہ تھے، اس سے پہلے ہم 5.8% کے اوپر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو محبت کی پاکستان کے ساتھ اور اس حکومت کو تبدیلی لانے کے اندر جو ہے میجر آپریشن جو ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے پاکستان کو، وہ ایٹ لیسٹ وہ 5-10 سال پیچھے اس اعتبار سے، اور ریکوری کے اندر آپ جائیں گے تو 5-10 سال اس کو ڈبل ہم کہتے ہیں، تو ہم پاکستان کو 20-25 سال جو ہے جب باجوہ صاحب پیچھے لے گئے تھے. اور اسی طرح جو فارن ریزروز کا 2021-22 میں $27 ارب تھے جب یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا ہے اگست ستمبر 2021 میں. تو جب 22 تک جو ہے کہ جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت $17 ارب کے ہمارے ذخائر تھے، $17.3 ارب کے. اب IMF یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اس سطح کے اوپر آنے میں ابھی پاکستان کو مزید 2 سے 3 سال لگیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر شعبے میں، اکنامک شعبے کے اندر جو ہے کہ ہم پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا اپنے صرف ان سیاسی تجربات کے حوالے سے. تو یہ IMF کی رپورٹ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، کیا چیزیں یہ طے کرتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن حالات کو اتنے اچھے پولیٹیکلی سازگار نظر نہیں آ رہے جب تک کہ جو عدالتی فیصلے خاص طور کے اوپر عمران خان کے بارے میں ان کے اوپر کوئی حتمی فیصلے نہیں آ سکتے، اس وقت تک سچویشن جو ہے کسی طرح سے نظر آ رہی ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.